تک پہنچ چکا ہے۔ میرے قائد وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں مہنگائی کم سے کم کی گئی۔ مہنگائی کی شرح تقریباً 5% کے قریب تھی، جبکہ افراط زر کے کم سے کم ہونے کی شرح 3.9% ریکارڈ کی گئی۔ پچھلے پونے 4 سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان ایک مستقل مہنگائی کی لہر میں ہے، کیونکہ گزشتہ وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا بلکہ ملک کو عظیم بنانے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ غریب آدمی کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر ملک کیسے عظیم بنتا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی چینی اور آٹے کی قیمتیں کیوں بڑھ گئیں۔ 2013 میں چینی کی قیمت 55 روپے کلو تھی اور 2018 میں جب ہم گئے تو چینی کی قیمت 53 روپے فی کلو تھی، مگر پھر 2018 کے بعد چینی کی قیمت پر لگ گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے 140 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی۔ لیکن پھر وزیر اعظم شہباز شریف آ گئے جو اس کو واپس 70 روپے فی کلو پر کھینچ کے لائے ہیں۔ اسی طرح 2018 میں جب ہم چھوڑ کے گئے تو آٹے کی قیمت 35 روپے کلو تھی، جو نئے پاکستان میں بڑھ کر 80 روپے فی کلو پہنچ گئی۔ مگر پھر شہباز شریف آئے جنہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز اور بہت سی خصوصی دکانوں میں آٹا 40 روپے فی کلو فراہم کرنا شروع کیا ہے۔ جناب اسپیکر، جب ہم گئے تو پاکستان چینی اور گندم برآمد کر رہا تھا، مگر اب ہم اس سال 3 ملین ٹن آٹا درآمد کرنے پر مجبور ہیں، گندم درآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ دور میں مہنگائی کو بڑھانے میں توانائی کی قیمتوں کا بھی دخل ہے۔ ہم توانائی کا مسئلہ بڑی حد تک حل کر چکے تھے۔ توانائی کے اس بحران میں دوبارہ شدت لانے کی ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کی گزشتہ پونے 4 سال کی غلط پالیسیاں اور فیصلے ہیں۔ انہوں نے ہمارے کیے ہوئے ایل این جی کے سستے سودوں پر جھوٹے الزامات لگائے، جس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے اکابرین کو جھیل بھی کاٹنی پڑی۔ ہمیں بھی یہ گوارا ہوتا اگر یہ ایل این جی سستے نرخوں پہ لے آتے، مگر انہوں نے کووڈ کی وجہ سے میسر ہونے والے سستے ترین نرخوں پر لانگ ٹرم معاہدے کرنے کے بجائے مہنگے داموں پر اسپاٹ پرچیز کی۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی فوری ضرورت کے لیے مہنگی ایل این جی خریدنا پڑ رہی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اوپر الزام لگائے گئے اور مجھ سمیت یہاں پر کئی معزز رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا، بلکہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس میں گھسیٹا گیا، اور آج وہ بھی پیشیاں اور عدالتیں بھگت رہی ہیں۔ فروری کے آخر میں جب عمران خان کی حکومت کو لگا کہ ان کی رخصت کے دن قریب ہیں تو انہوں نے کولیشن حکومت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، جو دراصل ریاست پاکستان کی معیشت کے لیے بارودی سرنگیں تھیں۔ جس طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی جبکہ حکومت کا خزانہ قرض مانگ کر چل رہا تھا، ان کے اس قدم سے ہماری ریاست ایک سنگین اقتصادی بحران میں پھنس گئی، جس کو نکالنے کی کوشش اب تک جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم کی قیمتوں کے پیش نظر